السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آج جو ہے وہ ہم دو عنوانات کے اوپر بحث کریں گے. سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا مضاف اور مضاف الیہ ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں المضاف والمضاف الیہ. المضاف کہتے ہیں کسے جی؟ والمضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ المضاف وہ جس کی اضافت کی جائے، اور المضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جائے. مثلا آپ کے سامنے ایگزامپلز مثالیں پیش ہوں گی، تو آپ جب ایگزامپلز کے اوپر غور کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. لہٰذا میں مثالوں سے آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی مثال جو مضاف الیہ کی مثال ہے، وہ ایک ایسی مثال ہے جس کے اندر ہم دونوں اسماء کو جوڑیں گے. سب سے پہلے جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کی مثال آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. جیسے کتاب اصل میں کتاب تنوین کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کریں جی، دوسرا اسم بھی لے ہیں محمد. کتاب اور محمد دونوں اسم ہیں جی، دونوں نام ہیں، دونوں علم ہیں. کتاب بھی کسی چیز کا نام ہے، اور اسی طرح محمد بھی ایک اسم شخصی ہے، کسی انسان کا نام ہے. تو ہم دونوں ان کو جب مضاف الیہ کے اندر تبدیل کریں گے تو ہم لوگ کتاب کی جو تنوین ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور اس کے اوپر صرف اور صرف ایک پیش آ جائے گی. تنوین کی ایک پیش ہٹ جائے گی، اس کو ہم لوگ تنوین نہیں کریں گے بلکہ کتاب کریں گے. کتاب نہیں ہوگا بلکہ کتاب ہو جائے گا. اور مابعد آنے والا محمد تھا، تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے جی، اس کے اعراب ہم لوگ محمد دو پیش تھے، اس کو ہم دو زیر میں کنورٹ کر دیں گے، دو زیر کے اندر اس کو تبدیل کر دیں گے. جیسے ہم لوگ کیسے بولیں گے پھر؟ کتاب جمع یعنی پلس ایڈیشن کریں گے نا، کتاب پلس محمد. تو دونوں کو جب جمع کریں گے اس کا حاصل ضرب آئے گا. کس صورت میں جی؟ اس کا حاصل آئے گا کتاب محمد. تو ہم لوگ کہیں گے کتاب کی اضافت. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا المضاف کا مطلب کیا ہے جی؟ جس کی اضافت کی جائے. المضاف یعنی کتاب کی اضافت محمد کی طرف کی جا رہی ہے کہ کتاب محمد، کتاب محمد کی کتاب. یا اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ھذا کتاب محمد. ھذا کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، معنی بھی پڑھا ہوا ہے، اس کا نام بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ھذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. مطلب کتاب مضاف ہو گیا اور محمد مضاف الیہ ہو گیا. تو دونوں کیا کریں گے، دونوں کے اوپر ہم لوگ المضاف والمضاف الیہ کا معنی لائیں گے. المضاف کتاب کی اضافت کی جا رہی ہے محمد کی طرف، تو ہم کیا کہیں گے ھذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. اور بہت ساری مثالیں مضاف الیہ. اور واضح بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ایک جملہ کے اندر. سب سے پہلے اور آسان سے آسان صورت اس کی آپ ذہن میں نشین کر لیں کہ اس کے درمیان میں یعنی کتاب و محمد، کتاب اور محمد، ان دونوں کے درمیان میں یعنی دونوں اسموں کے درمیان میں ہمیشہ کا کے کی کو کا ترجمہ آئے گا. دوبارہ بتا دیتا ہوں، ان دونوں اسموں کے درمیان کتاب اور محمد، دونوں اسموں کے درمیان میں جب کا کے کی کو کا مطلب آ جائے، یہ تینوں کا مطلب آ جائے، تو ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے مضاف الیہ. جیسے مثال آپ لوگوں کو میں نے ذکر دی کہ ھذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. محمد کے اعراب اوپر دو پیش سے تنوین سے ہٹ کے دو زیر میں تبدیل ہوگی. وہ ہے تنوین لیکن دو زیر کے اندر تبدیل ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ کے اعراب ہمیشہ مکسور رہتے ہیں، مجرور رہتے ہیں. اور جو مضاف ہے اس کے اعراب ماقبل سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کا سمجھاتا ہوں کہ ماقبل سے ریلیٹڈ کیسے اس کے اعراب تبدیل ہوں گے. لیکن اگر پیچھے کوئی چیز نہ ہو، مطلب ھذا ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے بالقریب کے لیے، مذکر کے لیے، تو اس کا کام کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جو آگے والے اسم کو کے اعراب کسی طرح بھی چینج کر سکے، کسی طرح بھی بدل سکے. یعنی ھذا کتاب محمد، میں نے بتایا تھا کتاب اس کے اصل اعراب تھے، اس کو ہم نے پیش دے دی، ایک پیش ہٹا دیا. تو ہم لوگ کیا کہیں گے ھذا کتاب محمد. تو اس کے اندر دیکھو کا کے کی کو کا مطلب آ رہا ہے درمیان میں کتاب اور محمد کے درمیان میں، تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ مضاف الیہ ہے. مطلب ھذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. کی کا ترجمہ آیا، اس وجہ سے ہم لوگ کیا کہیں گے یہ مضاف اور مضاف الیہ. پہلے والا مضاف ہو گیا، دوسرے والا مضاف الیہ. اسی طرح اور مثالیں آپ دیکھ لو. ہاں جی، حقیبت حامد، حقیبت ھذہ حقیبت حامد، یہ حامد کا بیگ ہے. حقیبت کہتے ہیں بیگ کو. ھذا حقیبت حامد، یہ حامد کا بیگ ہے. تو کا ترجمہ آ گیا درمیان میں، ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے جی مضاف الیہ ہے. اسی طرح آپ لوگ اور بہت ساری مثالیں ہیں. دوسری مثال لے رہے ہیں مکتب حامد، مطلب ھذا مکتب حامد، یہ حامد کا مکتب ہے. کا ترجمہ بھی آ گیا. تو آپ کے لیے آسان اصول قاعدہ ضابطہ ہے جی کہ آپ سمجھیں گے کہ جہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کے اعراب کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کسی بھی جگہ پہ جملے میں آ جائے تو ہم اس کے درمیان کے اعراب کے اندر کیا ہوگا جی، ایک تو اعراب اس کے کیا ہوں گے جی، دونوں کے درمیان میں جو معنی آئے گا وہ کیا آئے گا جی، کا کے کی کو کا ترجمہ آئے گا. اس وجہ سے ہم سمجھ جائیں گے کہ درمیان کے اعراب کا درمیان کا جو معنی ہے وہ کا کے کی کو کا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ مضاف الیہ ہے. اور بہت ساری مثالیں بھی ہیں جی، جیسے ھذا فصل الطلاب، یہ طالب علموں کی کلاس ہے. کا کے کی کو ترجمہ آ گیا. اسی طرح آپ لوگ سمجھ جائیں جی. اور بہت ساری مثالیں ہیں آپ جی، آپ مختلف اور مثالیں بھی دے سکتے ہیں. اچھا جی، ھذہ غرفۃ حماد، یہ کیا ہے جی، یہ
حماد کا کمرہ ہے، کا ترجمہ آ گیا۔ اسی طرح ہم لوگ مضاف مضاف الیہ کی میں نے کافی مثالیں آپ کو دے دی ہیں، مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان سمجھ آج آ گیا ہوگا۔ ایک دوسرا ٹاپک آج پڑھتے ہیں، یہ پہلا ٹاپک تھا جی جو کہ بہت زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے عربیت پوائنٹ آف ویو سے۔ اگلا ٹاپک آپ لوگ پڑھتے ہیں جی حرف ندا، نادا منادا۔ حرف ندا، حرف ندا کہتے ہیں وہ حرف جس سے دوسرے کو پکارا جائے، جس سے دوسرے کو ندا دی جائے، صدا دی جائے، دوسرے کو بلایا جائے۔ جیسے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں یا علی، اے علی، بلانے کے اوپر کیا کہتے ہیں جی اس کو پکارتے ہیں تو یا کے حرف سے پکارتے ہیں۔ جیسے اردو کے اندر بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اے علی، اے علی استمع الیہ، میری بات غور سے سنو، اے علی، یا شروع میں ہم لیں استمع الیہ یا علی، یعنی مجھے غور سے سنو، اے علی۔ اے علی کا مطلب یا کا مطلب حرف ندا ہوتا ہے، یا کو کہتے ہیں حرف ندا۔ اس کے بعد آنے والا جو پکار رہا ہے، جو پکار رہا ہے اس کو کیا کہیں گے، منادن، منادن۔ اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں منادا، جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے، منادا۔ جیسے یا علی یو کی مثال کیا ہے جی، اس کے اندر حرف ندا یا ہے جس سے پکارا جا رہا ہے جس حرف سے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ علی ہے تو اس کو کہیں گے یہ المنادا ہے۔ اور میں پکار رہا ہوں تو مجھے میرا نام کیا ہوگا، منادن۔ مطلب حرف ندا تین چیزیں ہو گئی جس کے اندر، یا حرف ندا ہو گیا اور اسی طرح منادی ہو گیا جو پکارنے والا خود ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں المنادا، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ تین چیزیں لازم ملزوم ہے جی نادا اور منادا کے درمیان کے اندر۔ آج ہم نے دو ہی ٹاپک پڑھے ہیں، پہلا کیا ہے مضاف مضاف الیہ، اس کی تفصیل سمجھا دی آپ کو، مثالوں کے ساتھ واضح کر دیا تھا، اور ابھی جو اگلی مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی اور اگلا جو ٹاپک کا عنوان تھا اس کا ماخذ کیا تھا جی، اس کا ماخذ تھا نادا منادا، اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ چلیں دو مثالیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی استفہام کے اندر کسی کو سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کتاب محمد ھذا یا یاسر، اس کے اندر، اس مثال کے اندر، اس جملہ کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے انٹروگیٹو یعنی سوالیہ انداز میں پیش کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے جی، اس کے اندر دونوں مثالیں آ گئی ہیں، جو ہم نے دونوں ٹاپک پڑھے ہیں دونوں مثالیں اس کی آ گئی ہیں۔ اہا کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا محمد کا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر، تو کیا ہو جائے گا، اس مثال کے اندر پہلے والے کو حمزہ استفہام کہیں گے، اس کا نام حمزہ استفہام ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسرا کتاب محمد، کتاب ہو گیا مضاف اور محمد مضاف الیہ، دونوں کے درمیان میں کہا کہ کو ترجمہ آ رہا ہے، کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ آگے ھذا، ھذا اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے جی یہ۔ اور اسی طرح یا یاسر، یا حرف ندا ہو گیا، یاسر کیا ہو گیا، منادا ہو گیا جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اور اگر میں پکار رہا ہوں، کوئی بھی پکار رہا ہے کسی منادا کو، تو جو پکارنے والا ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا جی، منادن، المنادن اس کو کہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں ابھی تک ہیں، اور یہ جو ہیں وہ بہت سو امپورٹنٹ چیزیں ہیں عربیت کے اعتبار سے، جو جب بھی آ جاتی ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں عربیت کے اندر کہ اس کو مضاف مضاف الیہ کیسے بنانا ہے، اس کو حرف ندا کس کو کہنا ہے، ہاں جی منادا کس کو کہنا ہے، اور منادن کس کو کہنا ہے۔ یہ تمام ٹاپک سو امپورٹنٹ ہیں، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری طور پہ دیکھنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو کیا امثلہ کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ آپ کو کیا ہو جائے گا جی، یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان عربیت اور بہت ہی زیادہ آسان قواعد عربیت کے اندر ہیں جی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔